علیکم احباب، زیب النساء زیبی اوشین نیوز پر آپ سے مخاطب ہوں، اور آج حکمت قرآن، فضیلت قرآن، آؤ قرآن کو سمجھیں۔ اس میں نے جو صورت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے سورہ واقعہ۔ اس کا میں ترجمہ سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں نہ، اس سے ان کو یہ پہلے جی بالکل سورہ واقعہ کا ترجمہ آپ کے سامنے۔ جب واقعہ ہونے والی قیامت، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اور جس کے واقع ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں، پست کرنے والی اور بلند کرنے والی، جبکہ زمین بہت زور سے ہلائی جائے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر چورا ہو جائیں گے، سو وہ غبار ہو کر اڑتے پھریں گے، اور اس وقت تمہاری 3 جماعتیں ہو جائیں گی، پھر دہنے والے کیا خوب ہی ہیں اور بائیں والے کیسے برے ہیں، یا کیسے برے ہیں بائیں والے، اور سب سے اول ایمان والے، سب سے اول داخل ہونے والے، وہ اللہ کے ساتھ خاص قرب رکھنے والے ہیں۔ نعمت کے باغات ہوں گے، پہلوں میں سے پہلے، جس سے پہلے کے ہیں، پہلوں میں سے بہت سے اور پچھلوں میں سے تھوڑے سے، اور تختوں پر جو جڑاؤ ہوں گے، آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے دونوں بیٹھے ہوں گے، ان کے پاس ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، آمد و رفت کیا کریں گے، آپ خورے اور آفتابے اور ایسے جامع شراب لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا جائے گا، نہ اس سے ان کا درد سر ہوگا، نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا، اور میوے جنہیں وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے موتی کئی تہوں میں رکھے ہوئے ہوں، بدلے اس کے جو وہ کیا کرتے تھے، وہ وہاں کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، مگر سلام سلام کہنا۔ اور دہنے والے کیسے اچھے ہوں گے، دہنے والے وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں ہوں گے، اور گتھے ہوئے کیلوں میں، اور لمبے سایوں میں، اور پانی کے آبشاروں میں، بافرات میووں میں، جو نہ کبھی منقطع ہوں گے، نہ ان میں روک ٹوک ہوگی۔ اور اونچے فرشتوں میں بے شک ہم نے انہیں حوروں کو یعنی ایک عجیب انداز سے پیدا کیا ہے، پس ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، دل لبھانے والی ہم عمر بنایا ہے۔ دہنے والوں کے لیے بہت سے پہلوں میں سے ہوں گے، پہلوں میں سے یعنی پچھلے میں سے، پہلے والے لوگ، اور بہت سے پچھلوں میں سے، اور بائیں والے کیسے برے ہیں بائیں والے، اور وہ لہو آگ اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئے کے سائے میں جو ٹھنڈا نہ ہوگا اور نہ راحت بخشے گا۔ بے شک وہ اس سے پہلے خوشحال تھے اور بڑے گناہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کیا ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے، کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ کہہ دو بے شک پہلے بھی اور پچھلے بھی اور ایک معین تاریخ کے وقت سب جمع کر دیے جائیں گے۔ پھر بے شک تمہیں اے گمراہو جھٹلانے والو اللہ تھوہر کا درخت کھانا ہوگا، البتہ تھوہر کا درخت کھانا ہوگا۔ پھر بے شک تمہیں اے گمراہو جھٹلانے والو البتہ تھوہر کا درخت کھانا ہوگا۔ تھوہر بڑا ایک کڑوا زہریلا پودا ہوتا ہے۔ پھر اس سے پیٹ بھرنے ہوں گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا ہوگا پیاسے اونٹوں کا سب پینا۔ قیامت کے دن یہ ان کی مہمانی ہوگی۔ ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، پس کیوں تم تصدیق نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو جو تمہارے قطرے ہیں، کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے ہی تمہارے درمیان میں موت مقرر کر دی ہے، اور ہم ہی عاجز ہیں وہ اس بات سے کہ ہم تم جیسے لوگ بدل لائے اور تم ایسی صورت میں بنا کھڑا کریں جو تمہیں نہیں جانتے، تو تم پہلی پیدائش کو جان چکے ہو، پھر کیوں تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں، پھر تم تعجب کرتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم پر تو جو ہے وہ تم تعجب کرتے رہ جاؤ گے کہ بے شک ہم پر تو تعاون پڑ گیا ہے، بلکہ ہم بے نصیب ہو گئے ہیں، اور تفاون پڑ گیا ہے، یہ نقصان میں پڑ گئے ہیں، بے شک ہم پر تو نقصان پڑ گیا ہے یا ہم بد نصیب ہو گئے ہیں۔ پھر بھلا دیکھو تو صحیح، وہ پانی جو تم پیتے ہو کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ اور اگر ہم چاہیں تو اسے بھاری کر دیں، پس کیوں تم شکر نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تم تو صحیح، جو آگ تم سلگاتے ہو کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اسے یادگار اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو بڑا عظمت والا ہے۔ پھر میں تاروں کے ڈوبنے کی قسم کھاتا ہوں، اور بے شک اگر سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ بے شک یہ قرآن بڑی شان والا ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، جسے بغیر پاک لوگوں کے کوئی اور نہیں چھوتا۔ اے پروردگار عالم کی طرف سے نازل ہوا ہے، سو کیا تم اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو، اور اپنا حصہ تم یہی لیتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ پھر کس لیے روح کو روک نہیں لیتے جب تک وہ گلے تک آ جاتی ہے، اور تم اس وقت دیکھا کرتے ہو اور تم سے زیادہ پھر اس کے قریب ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ اس کے بعد آگے بتاتی ہوں میں آپ کو، تھوڑا سا اس کا ترجمہ لمبا ہے تو مجھے
جو ہے وہ ذرا تیز تھوڑا سا میں پڑھ رہی ہوں. بس اگر جسٹ بس اگر بس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ اگر تم سچے ہو، پھر جب قیامت آئے گی، اگر وہ مقربین میں سے ہیں تو اس کے لیے راحت اور خوشبوئیں ہیں اور عیش کے باغ ہیں. اگر وہ داہنے والوں میں سے ہیں تو اے شخص تو جو داہنے والوں میں سے ہے تجھ پر سلام ہو. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوں تو کھلتا ہوا پانی مہمانی ہے اور دوزخ میں داخل ہونا ہے. بے شک یہ تحقیقی یقینی بات ہے. بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کر، اور وہ جو بڑا عظمت والا ہے. اور جہاں تک اس صورت کا تعلق ہے تو یہ پارہ نمبر 27 میں ہے. ترتیب نزول 48 ہے. مکی ہے صورت ہے. آیات اس کی 96 ہیں. الفاظ 370 ہے اور الفاظ اس کے 370 ہیں. اور حروف جو ہیں وہ 1756 ہیں، یعنی 1756 یا 1692. تو یہ بعض جگہ تفاسیر جو ہیں یا جن کی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا تضاد مل جاتا ہے، کیونکہ حروف کی کاؤنٹنگ میں تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے. تو اسی حوالے سے میں نے بھی یہاں پر دیا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ 1756 حروف ہوں یا 1692 ہو سکتے ہیں. اسی طرح الفاظ 370 ہو سکتے ہیں اور 379 ہو سکتے ہیں. اس صورت کی پہلی آیت میں لفظ واقعہ آ گیا ہے اور قیامت کا نام ایک نام واقعہ بھی ہے. یہ مکی صورت ہے. ترتیب نزول کے حساب سے 44 ہے، جبکہ قرآن کے موجودہ مصحف میں 56ویں صورت ہے قرار پائی ہے. قرآن کے 27ویں پارے میں یہ شامل ہے. سورہ واقعہ میں قیامت کے دن اور اس کے واقعات کے بارے میں تذکرہ ہوا ہے. لوگ 3 قسم کے ہو جائیں گے. ایک قسم دائیں ہاتھ والوں کی، وہ کیا اچھے ہوں گے. دوسری قسم بائیں ہاتھ والوں کی ہوگی، وہ کیا برے ہوں گے. اور تیسری قسم سبقت کرنے والوں کی ہوگی، وہی لوگ خاص مقرب رب العالمین ہوں گے. بس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے. اچھا، اب یہ فضیلت اس کی میں پہلے بتا دوں آپ کو کہ جو ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی فاقے کا شکار نہیں ہوگا. ابن ابی بن کعب راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس کے بارے میں لکھا جائے گا کہ وہ غافلوں میں سے نہیں ہے. اور اب اس کے بعد ہم خلاصے کی طرف چلتے ہیں. سورہ واقعہ کا خلاصہ: اس صورت مبارکہ میں قیامت واقعہ ہونے اور قیامت کے روز لوگوں کو 3 گروہوں میں منقسم ہونے پر گروہ کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے. اس صورت مبارکہ میں قیامت واقعہ ہوگی اور قیامت کے روز لوگوں کو 3 گروہوں میں منقسم کیا جائے گا اور ہر گروہ کا جو انجام ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے. اور عیادہ حیات کے بارے میں اس صورت میں ایک مؤثر استدلال ہے اور دلیل ہے. اس میں آخرت، توحید، قرآن کے متعلق کفار مکہ کے شبہات کی تردید کر دی گئی ہے. وہ سب سے زیادہ جس چیز کو ناقابل یقین قرار دیتے تھے وہ یہ تھی کہ کبھی قیامت برپا نہیں ہوگی، جس میں زمین و آسمان کا سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا اور پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ان کا محاسبہ ہوگا. نیک انسان جنت کے باغوں میں رکھے جائیں گے. تو یہ اس کے خلاصے سے ہی ہم آپ کو مختصراً چونکہ خلاصہ پیش کر رہی ہوں. ترجمہ میں نے پورا بیان کر دیا ہے، تو ترجمے کے حوالے سے ہی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہیں. اور گناہ گار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے. خلاصے ہی میں آگے مزید ہے کہ اور گناہ گار انسان دوزخ میں ڈالے جائیں گے. ان کا کہنا تھا یہ سب خیالی باتیں ہیں جن کا عالم واقعہ میں پیش آنا غیر ممکن ہے. اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ واقعہ پیش آ جائے گا. اس وقت کوئی یہ جھوٹ بولنے والا نہ ہوگا کہ وہ پیش نہیں آیا. نہ کسی کی یہ طاقت ہوگی کہ اسے آتے آتے روک دے یا واقعے سے غیر واقعہ بنا دے. اس وقت لازماً تمام انسان 3 طبقات میں تقسیم ہو جائیں گے: ایک سابقین، دوسرے عام صالحین، تیسرے وہ لوگ جو آخرت کے منکر رہے اور مرتے دم تک کفر اور شرک اور گناہ کبیرہ پہ جمے رہے. ان تینوں طبقات کے ساتھ جو معاملہ ہوگا اسے تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 7 سے 56 تک بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد آیت 57 سے 74 تک اسلام کے ان دونوں بنیادی عقائد کی صداقت پر پے در پہ دلائل دیے گئے ہیں جن کو ماننے سے کفار انکار کر رہے تھے، یعنی توحید اور آخرت. ان دلائل میں زمین و آسمان کی دوسری تمام چیزوں کو چھوڑ کر انسان کو خود اس کے اپنے وجود کی طرف اور اس کے غذا کی طرف جس سے وہ خود کھاتا ہے، اور اس سے پانی کی طرف جس سے وہ پیتا ہے، اور اس آگ کی طرف جس سے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے توجہ دلائی گئی ہے. اور اسے اس سوال پر غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے کہ تو جس خدا کے بنانے سے بنا ہے اور جس کے دیے گئے سامان زیست پر پل رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی بجا لانے کا آخر تجھے حق کیا ہے؟
اور اس کے متعلق تو نے یہ کیسے گمان کر لیا کہ وہ ایک دفعہ تجھے وجود میں لے آنے کے بعد ایسا عاجز و ماندہ ہو جائے گا کہ دوبارہ تجھ کو وجود میں لانا چاہے بھی تو نہیں لا سکتا۔ یہ سب بتایا جا رہا ہے خلاصے میں۔ پھر آیت نمبر 76 سے 82 تک قرآن کے بارے میں ان شکوک کی تردید کر دی گئی ہے اور ان کی یہ احساس دلایا گیا ہے کہ بد نصیبو، یہ عظیم الشان نعمت تمہارے پاس آئی ہے، تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو، اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی اور بے اتنائی برتتے ہو۔ یعنی آپ یہ کہ اسے تسلیم کریں، اسے مانیں، اسے جانیں، آپ اسے وہ کرنے کے بجائے، ماننے کے بجائے آپ جو ہے وہ بے اتنائی برتتے ہیں۔ یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے اتنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر دو مختصر سے پھر دوبارہ پڑھتی ہوں، شاید آواز ہلکی ہو گئی ہے۔ اور تم نے اپنا حصہ اس نعمت میں یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الٹی بے اتنائی برتتے ہو۔ قرآن کی صداقت پر دو مختصر سے فکروں میں یہ بے نظیر دلیل پیش کی گئی ہے۔ اس پر کوئی غور کرے تو اس کے اغراض، اس کے جو محکم نظام اس سے جو سامنے ہمارے آتا ہے وہ جو ہے اس کے اندر ویسا ہی محکم نظام پائے گا جیسا کائنات کے تاروں سیاروں کا نظام محکم ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا منصف وہی ہے جس نے کائنات کا نظام بنایا ہے۔ پھر کفار سے کہا گیا کہ یہ کتاب جو ہے ہماری نوشتہ تقدیر میں ثبت ہے، یہ کتاب جو ہے ہماری تقدیر میں پھر کفار سے کہا گیا کہ یہ کتاب جو ہے وہ اس نوشتہ تقدیر میں ثبت ہے اور جو مخلوقات کی دسترس سے باہر ہے۔ یعنی یہ ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے اور کون سے لوگ کیا کریں گے، اور ان کے لیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جو ہے کس طرح کون سے لوگ جنت میں جائیں گے اور کون سے لوگ دوزخ میں جائیں گے، اور کس طرح لوگوں کے تین حصوں میں جو ہے وہ تقسیم کر دی جائے گی قیامت کے دن۔ جو لوگ قیامت میں یقین نہیں رکھتے ان کا مقام کہاں ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ اس سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شیاطین لاتے ہیں، حالانکہ لوح محفوظ سے محمد تک جس کے ذریعے پہنچتی ہے اس میں پاک نفس فرشتوں کے سوا کسی کا ذرہ برابر بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ آخر میں انسان کو بتایا گیا ہے کہ تو کتنی ہی لنترانیاں ہانکے، اپنی خود مختاری کے گھمنڈ میں کتنا ہی حقائق سے اندھا ہو جائے، مگر موت کے وقت تیری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکتا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اپنے پیروں، پیشواؤں، محبوب ترین لیڈروں کو نہیں بچا سکتا۔ سب تیری آنکھوں کے سامنے مرتے ہیں اور تو دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اگر کوئی بالا تر طاقت تیرے اوپر فرما روا نہیں اور تیرا یہ زوم درست ہے کہ تو دنیا میں بس تو ہی تو ہے، تو کوئی خدا نہیں ہے، تو کسی مرنے والے کی نکلتی ہوئی جان کو پلٹا کیوں نہیں لاتا؟ جس طرح تو اس معاملے میں بے بس ہے، اسی طرح خدا کے محاسبے اور اس کی جزا و سزا کو بھی روک دینا تیرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو خواہ مانے یا نہ مانے، موت کے بعد ہر مرنے والا اپنا انجام دیکھ کر رہے گا۔ مقربین میں سے ہو یا مقربین کا انجام دیکھے گا، اور صالحین میں سے ہو تو صالحین کا انجام دیکھے گا، اور جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہو تو ان کا انجام دیکھے گا جو ایسے مجرموں کے لیے مقدر ہے۔ بس اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو کیوں نہیں لوٹا دیتے؟ اگر تم سچے ہو اور پھر جب قیامت آئے گی اور مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور خوشبوئیں ہیں اور عیش کے باغ ہیں۔ اگر وہ داہنے والوں میں سے ہے تو اس شخص پر جو وہ دہنے والوں میں سے ہے تجھ پر سلام ہو، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو کھولتا ہوا پانی مہمانی ہے اور دوزخ میں داخل ہونا ہے۔ بے شک یہ تحقیق یقینی بات ہے، پس اپنے رب کے نام کی تسبیح کر جو بڑا عظمت والا ہے، بڑا ہی عظمت والا ہے، اور جس کے دم سے ہی یہ پوری کائنات کا جو ہے دارمدار جو ہے وہ چل رہا ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو سورہ واقعہ میں جو ہے وہ قیامت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سورہ واقعہ قیامت کا ہی ایک نام ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کس طرح جو ہے وہ انسان سب جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے اور کس طرح سے ان کا حساب کتاب ہوگا، اور جن لوگوں نے دنیا میں قیامت کو جھٹلایا تھا وہ اس دن کتنے بے بس اور مجبور ہوں گے۔ تو یہ پوری کی پوری جو صورت ہے اس میں جن چیزوں کا مختصراً تذکرہ کیا گیا ہے ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور چونکہ ترجمہ آپ کو بتا دیا ہے، ترجمے کے ساتھ ہی آپ پوری وضاحت ہو جاتی ہے کہ صورت میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور جہاں تک اس صورت کے بارے میں بنیادی باتیں ہیں وہ یہی ہے کہ توحید پر اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں ان پر ایمان لے کر آنا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے جھٹلاتے ہیں ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور جہنم میں بھی ان کے ساتھ
جو ہے وہ جو جس طرح کا ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں ملیں گی وہ ان کا بھی اس میں ذکر کر دیا گیا ہے، اور کس طرح سے وہ لوگ جو ہیں جہنم میں پھر ساری عمر اپنی گزاریں گے، اور جو لوگ جنتی ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں، ان کے لیے جنت جو ہے وہ ان پر واجب ہو جائے گی اور وہ جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ تو یہ جو گروہ بنا دیے جائیں گے مرنے کے بعد ہمارے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ دیکھو اگر تم یقین نہیں لاتے کہ زندگی اور موت کیا ہے، تو موت مرتے ہوئے ایک انسان کو دیکھو، ایک مرتے ہوئے انسان کو تم چاہو بھی تو اب تم اسے واپس نہیں لا سکتے، تم چاہے دنیا کی کوئی بھی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، لیکن جو شخص مرنے والا ہے یا مر رہا ہے تمہارے سامنے، چاہے وہ تمہارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، تم اس کے لیے اگر چاہو کہ اسے بچا لو تو تم نہیں بچا سکتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اگر تمہیں اللہ کے نظام پر چلنا ہے اور اللہ کی باتوں کو ماننا ہے تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ نہ تم کسی کو پیدا کر سکتے ہو، کیونکہ جس طرح سے انسان کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ایک معمولی سے قطرے سے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جب اپنے پاس بلاتا ہے تو انسان اتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کی پورے جسم کی روح جب نکلتی ہے تو وہ منظر جو ہے وہ انتہائی تکلیف دہ اور کربناک ہوتا ہے، اور سارے اس کے لواقین کے لیے، اس کے احباب کے لیے۔ تو بہرحال اس میں پوری کی پوری اس صورت میں جو ہے وہ قیامت کا حوالے سے اور تمام انسانوں کے 3 گروہوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو ہمیں اب اللہ کے کون سا انسان بننا ہے، کون سا اللہ کے محبوب انسان کون ہوگا اللہ کا، اس بات پر عمل کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں قربت حاصل ہو سکے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہو، اور اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہماری آخرت میں بھی جو ہے ہمارے لیے جنت جو ہے وہ ہمارے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، ہم دوزخ سے محفوظ ہوں۔ تو زیب سے بھی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اور امید کرتی ہوں کہ اگر کہیں کوئی خامی یا تلفظ میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے پہلے سے معذرت خواہ ہوں۔ بہت شکریہ، بہت آپ لوگوں کا بہت ہی آپ لوگوں کی میں شکر گزار ہوتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے تھوڑا سا وقت دیتے ہیں اور میں یہ پروگرام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ شیروان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ کہ ان کے اس چینل سے میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوتی ہوں۔